اور بزرگ نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کس قدر محظوظ ہو رہے تھے اس کی حضوری کے لیے، اس بڑے فضل کے لیے کہ ہم سب آج اس جگہ پر موجود ہیں۔ جو کوئی جہاں کہیں کھڑا ہے، وہاں پیچھے تک بھی کھڑا ہے، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی ہے جو سپر نیچرل ہے، کوئی ہے جو یہاں موجود ہے اور ہمیں چھو رہا ہے۔ ہاللویا۔ آئیں کلام مقدس سے ایک حوالہ پڑھیں گے۔ دوسری تواریخ اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت آپ کے لیے پڑھوں گی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ سب مل کر کہیں آمین آمین ہاللویا۔ خداوند کے کلام میں کہی گئی ہر ایک بات سچی ہے، اور اگر خداوند یہ کہہ رہا ہے، یہ اس نے خود فرمایا ہے اپنے بندہ کے وسیلہ سے، تو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ ایسا کرے گا۔ آپ کے ساتھ خداوند کے طالب ہونے، اس کے چہرے کے طالب ہونے پر بات کروں گی، اس کے دیدار کے طالب ہونے پر بات کروں گی، کہ اس کے چہرے کے طالب ہونا یا اس کے دیدار کے طالب ہونا۔ چہرہ اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ جو اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے اس میں لکھا ہے ٹو سیک دا فیس آف گاڈ، خداوند کے چہرے کو ڈھونڈنا، اس کے دیدار کے طالب ہونا۔ یہ جو فیس ہے یا چہرہ ہے یا دیدار ہے، یہ ایک ہبریو ایڈیم ہے، یعنی ایک بڑا ورڈ ہے لیکن ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اس کا بہت بڑا میننگ ہے، اور وہ بڑا میننگ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے خداوند کی حضوری۔ تو یعنی ہم جب اس کے دیدار کے طالب ہونے کی بات کرتے ہیں یا اس کے چہرے کے مشتاق ہونے کی بات کرتے ہیں، تو اصل میں ہم اس کی پریزنس کی بات کرتے ہیں، اس کی حضوری کی بات کرتے ہیں۔ اور خداوند کیا کہہ رہا ہے کہ اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں، اس کا مطلب ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے چہرے کو ڈھونڈیں، یعنی ہم اس کی پریزنس کو ڈھونڈیں۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم زیادہ تر اس کے چہرے کو دیکھنے کی بجائے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں دینے کے لیے اس کے ہاتھوں میں کیا ہے۔ اچھی بات ہے، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے خداوند سے مانگیں، وہ ہمارا باپ ہے۔ لیکن خداوند تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو میرے چہرے کو بھی ڈھونڈتا ہے، صرف میرے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھ رہا، جو مجھے تلاش کرے، میری حضوری کو تلاش کرے۔ ایسا کون ہے؟ آج ہم بھی، آپ نے دیکھا یہاں اس کی حضوری ہے، یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے جو چیزیں ہم خداوند سے مانگتے ہیں۔ جب ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں تو کیا ہم نے یہ کبھی کہا کہ خداوند میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، تیرے چہرے کا طالب ہوتا ہوں، میں تیری پریزنس کو اور زیادہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں؟ مگر ہماری ایک لمبی لسٹ ہے جو ہم نے خداوند کو بتانی ہے۔ ہم ایک شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ خداوند آپ سب کو یہ کام ہے جو تو نے کرنے ہیں، یہ کام ہے، تیری ضرورتیں ہیں جو پوری کرنی ہے۔ میں پھر سے کہوں گی کہ اچھی بات ہے بڑے فضل کے لیے، لیکن اب جب خداوند میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں، خداوند میں ہم ترقی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم اور زیادہ اس میں بڑھتے چلے جائیں، روحانی بلوغت کو حاصل کرتے جائیں، اور خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے یہ چیزیں ملے یا نہ ملے، میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھے ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ خداوند میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان تو کوئی بھی نہیں، کسی بھی بات کا نقصان نہیں ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے اپنے خداوند کے ساتھ چلنا۔ یوں ہی لوگوں کو لگتا ہے، یوں ہی نوجوانوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم تو کسی چیز میں جکڑے جائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے نوجوان بہنوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، آپ بہتر انسان ہو جاتے ہیں۔
میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم خداوند کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہم خداوند سے کہتے ہیں کہ میں تیرے چہرے کو ڈھونڈتی ہوں، تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات، خداوند کا جلال ہمارے چہرے سے منعکس ہوتا ہے۔ اور اس کی اگزامپل پتہ ہے کون ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، موسیٰ جب پہاڑ پر گیا، جب وہ کوہ سینا پر گیا، وہ 40 دن 40 رات وہاں رہا، کس کی حضوری میں رہا؟ وہ خدا کی حضوری میں رہا۔ وہ خداوند سے باتیں کر رہا تھا، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ اس کے دیدار کا طالب ہو رہا تھا اور وہی رہ رہا تھا۔ تو جب موسیٰ پہاڑ سے نیچے اترا، شریعت کی وہ لوہے لیے ہوئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کی جلد اتنی خوبصورت تھی، اور لوگ جب وہ نیچے آ رہا تھا تو اس کے چہرے کی تاب نہ لا سکے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تو اپنا چہرہ چھپا لے، اس قدر جلال اس کے چہرے پر موجود تھا۔ جب ہم خداوند کی پریزنس میں رہتے ہیں، جب ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمارا چہرہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ ہمیں خداوند کے ساتھ چلتے تو بہت دیر ہو گئی، ہم اس کی حضوری میں بھی آتے ہیں، ہم اس سے دعائیں بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے چہرے سے خداوند کا جلال نہیں منعکس ہوتا؟ ایسا کیوں ہے؟ کچھ تو کمی ہے ہم میں، کہیں تو ہم کچھ کر رہے ہیں ایسا، کیونکہ ہم پھر سے کہوں گی کہ اپنی لسٹ ہی لے کر آتے ہیں خدا کی حضوری میں، ہماری ضروریات ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خداوند کی پریزنس میں صرف اپنی ضرورتوں کو لے کر آنا ہے، اس کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی، اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آگے نہیں بڑھنا، اس کی پرستش نہیں کرنی ہے۔ ستائش اور پرستش کرنے کا تو وقت ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی لمیٹڈ ٹائم ہے، ہم تو جلدی میں ہیں کہ جلدی سے دعا کریں، کیونکہ میں نے تو یہ کام بھی کرنے ہیں، ابھی میں نے صفائی بھی کرنی ہے، ابھی میں نے ہانڈی روٹی بھی کرنی ہے، میں نے اپنے کام پر جانا ہے، اور ضروری کام ہے، لوگوں سے ملنا ہے، کاروبار کرنا ہے۔ بہنوں بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں کوئی چیز اتنی ضروری نہیں ہے۔ ابھی ہم گا رہے تھے کہ سونے چاندی سے بھی زیادہ قیمتی تو، لیکن کاموں سے زیادہ اس کو قیمتی نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ کام بڑے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے یہ کرنے ہیں۔ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے نا آسمان پر، تو کام پیچھے پھر بھی ہوتے رہیں گے، آپ تو نہیں ہیں، آپ کے کام چلتے رہیں گے اور کوئی اور آ جائے گا اس کو کرنے کے لیے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ہمیں آج 10 روز ہو گئے ہیں آپ کے اس شہر میں آئے ہوئے، اور میرا شوہر، ہماری ٹیم کے سارے لوگ جو سنڈے اسکول کو لے رہے ہیں اور جتنے لوگ منادی کر رہے ہیں، ہر ایک شخص یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کے لہو کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں دھوتا ہے، اس کی قربانی کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کی پہچان کے بارے میں بتا رہا ہے، اس میں آگے بڑھنے کی بات کر رہا ہے۔ ہم بس یسوع مسیح ہی کی بات کر رہے ہیں، اپنے خداوند ہی کی بات کر رہے ہیں۔ اتنی دور سے ہم یہاں آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ صرف ہمارا خداوند ہی خدا ہے، اسی کو ڈھونڈیے، اسی کو پا لیجئے، اور دنیا میں کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ ہم بھی اپنے سارے ضروری کام چھوڑ کر آئے ہیں، اس لیے کہ جو ہمیں مل گیا ہے اس کو آپ کے ساتھ بانٹیں۔ یہ ساری چیزیں دنیا کی یہی رہ جائیں گی، ہر ضروری بات، ہر ضروری چیز یہی رہ جائے گی، صرف باقی رہے گا تو ہمارے مسیحا کا نام۔ آمین۔ اور وہ جلد آ رہا ہے ہمیں لینے کے لیے۔ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم نے اس کو پا لیا ہے؟ ایک اور بڑا ضروری کام ہوتا ہے جب ہم اس کے چہرے کو ڈھونڈتے ہیں، جب ہم اس کے چہرے کے طالب ہوتے ہیں اور ہم اسے کہتے ہیں کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور جب ہم اسے دیکھ لیتے ہیں تو ہم پہلے جیسے نہیں رہتے، ہم تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسے نیا انسان بن گیا ہے۔ یہ صرف ہمارا خداوند ہی کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ قدرت، یہ طاقت صرف خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور ایسا ہی ایک شخص کے ساتھ ہوا نئے عہد نامے میں، ایک شخص جو خداوند کے لوگوں کو، اس کی کلیسیا کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا، ان کو گھسیٹتا تھا اور ان پر ظلم کر رہا تھا۔ جانتے ہیں کہ جب یسوع کا چہرہ اس نے دیکھا، جب وہ اس کا چہرہ اس پر منعکس ہوا، تو وہ کیا ہوا؟
تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ نیا انسان بن گیا۔ میں پولس رسول کی بات کر رہی ہوں، میں ساؤل کی بات کر رہی ہوں کہ جب وہ دمشق کی راہ پر تھا تو اس نے یسوع کو دیکھا، اس کا چہرہ دیکھا، اور وہ اس کے چہرے کی تاب نہ لا سکا۔ یہ کرتا ہے ہمارے خداوند کا چہرہ، یہ کرتا ہے جب یہ سب کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جب ہم اس کے چہرے کے، اس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ نیا انسان بن گیا۔ لوگ حیران تھے کہ کیا یہ وہی شخص ہے، یہ وہی پولس ہے جو اتنا ظلم ڈھا رہا تھا کلیسیا پر؟ آپ جانتے ہیں کہ اس کو نئے نئے مکاشفات ملنے لگے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس نے اسی مسیحا کے لیے ہر طرح کا دکھ سہا، اس نے بھوک پیاس، یہاں تک کہ اس نے ہر طرح کی مصیبت سہی، اس کو سنسار کیا گیا، اس کے ساتھ بہت سی زیادتیاں ہوں، مگر اس نے خداوند کو نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیا انسان بن گیا تھا، اس نے اپنے مسیحا کو پا لیا تھا، کیونکہ اس نے اس کا دیدار کر لیا تھا، اس نے یسوع مسیح کو دیکھ لیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اس بات کو چھوٹا نہ سمجھیے، یہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی بائبل مقدس میں ایک لکھا ہوا یوں ہی ایک واقعہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خداوند آپ سے بات کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ پر بھی ظاہر ہو، لیکن ہم تو کاموں میں اس قدر مصروف ہیں اور اسے کہہ ہی نہیں رہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر تیسری بات کیا ہوتی ہے جو خداوند کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بحال کروں گا۔ وہ ہمارے ملک کو بحال کرے گا، وہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس کو بحال کرے گا، وہ ہمارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ کیسا خداوند ہے، یہ کیسا خدا ہے؟ جو کچھ پولس رسول نے کیا، پھر اس نے اس کو یہ نہیں کہا کہ نہیں تو یہ کچھ کرتا رہا ہے، اس نے اسے معاف کیا اور پھر اس قدر اپنے لیے استعمال کیا کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہم شاید جان نہ پاتے، ہمیں اس کے وسیلہ سے ہم تک پہنچی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں بحال کرے، خداوند آسمان پر سے ہماری دعا کو سن لے، ہمیں جواب دے، ہمارا گناہ معاف کرے اور میرے ملک کو بحال کر دے، اس کراچی شہر کو بحال کر دے، اس پہاڑ گنج کو بحال کر دے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف دعا کرنی ہے خداوند کے حضور میں، اس کے دیدار کے طالب ہونا ہے، اس کے چہرے کو ڈھونڈنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نوجوانوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم بہت سی چیزوں کے طالب ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب کچھ آپ کو مسیحا میں ملے گا۔ ہر ایک چیز، ہر طرح کی ترقی، ہر طرح کی خوشحالی، ہر وہ بات، یہاں تک کہ وہ آپ کی دل کی مرادوں کو بھی پورا کرے گا۔ آپ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے لیے ایسا کرے؟ کون کون چاہتا ہے کہ اس کا ملک بحال ہو جائے؟ کون کون چاہتا ہے کہ وہ ترقی کرے؟ اپنے خداوند کو ڈھونڈیے، وہ یہاں موجود ہے، آپ ابھی بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ اور ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ شاید ہمیں بہت سے روزے رکھنے پڑے، شاید ہمیں بہت محنت کرنی پڑے، کیونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ پڑھا کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ تم میرے دیدار کے طالب ہو، مجھ سے دعا کرو۔ توبہ کرنی ہے، یہ ضروری ہے، خداوند کے سامنے اقرار بہت ضروری ہے، یہ اتنا مشکل تو نہیں ہے۔ اور جب وہ یہاں موجود ہے، پہلے کسی انسان کو ڈھونڈیں گے، پھر ہم کہیں جائیں گے اور پھر ہم اس کے لیے بہت سی قربانیاں چڑھائیں گے، اس کے سامنے دیے جلائیں گے، خون بہائیں گے، اور پھر شاید کچھ ہوگا۔ یہ تو دنیا کی رسمیں ہیں، یہ تو دنیا کی خداوند ہے۔ ہمارا خدا تو یہاں موجود ہے اور وہ فقط آپ کا اقرار چاہتا ہے، وہ فقط یہ چاہتا ہے کہ ہم پورے دل سے کہیں کہ خداوند میں تیرے دیدار کی طالب ہوتی ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیرے چہرے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ تو آپ کے دل کے دروازے پر اس وقت کھڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ دروازہ بند ہو جائے، وہ جلد آنے کو ہے۔ ہمارے پاس تو زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں اپنا بھی بھروسہ نہیں کہ ہم کب خداوند کے پاس چلے جائیں، کب ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ کیوں نہ ہم اسے دیکھ لیں، کیوں نہ ہم اسے پا لیں، تاکہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو سب سے پہلے اسے دیکھیں۔ ہاللیلویا۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، آئیں ہم دعا کرنا شروع کریں۔ ہاللیلویا۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ میری درخواست ہے ہر ایک شخص سے جو یہاں موجود ہے
کیا نوجوان، کیا بزرگ، کیا میری بہنیں، کیا بیٹیاں، ہر ایک اس وقت یہ بہت قیمتی لمحہ ہے. خداوند سے کہیں خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھے ڈھونڈنا چاہتی ہوں اور میں تجھے پا لینا چاہتی ہوں. خداوند سے کہنا شروع کریں. ہاللویا، ہاللویا. یہ دعا کا وقت ہے، یہ خداوند سے بات کرنے کا وقت ہے. خدا سے بات کرنا شروع کریں. ہاللویا.